آج پھر یو پی کے مسلمانوں کو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں پورے خلوص کے ساتھ کہ ادھر ادھر انتشار میں مبتلا نہ ہوں، صحیح بنیادوں پر فیصلہ کریں اور یہ طے کریں کہ وہ اپنے سیاسی وجود کو، انتظامی وجود کو، معاشرتی اور معاشی وجود کو صحیح معنی میں برپا کریں گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، اللہ پر توکل کریں گے، نبی سے نسبت رکھیں گے، مستقبل کی تعمیر کی کوشش کریں گے اور ٹھوس بنیادوں پر کریں گے، یعنی قرآنی بنیادوں پر وہ عمل کریں گے۔ اور یہ اس معاملے میں اصل مسئلہ نہیں ہوگا کہ ان کی قیادت کون شخص کر رہا ہے اور وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جناب اسد الدین اویسی صاحب کا، وہ اس خلا کو اس وقت پر کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کا تعارف کرا رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، بات جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، وہ بات بنیادی ہے اور صحیح بات ہے کہ مسلم قیادت ہونی چاہیے، کیونکہ مسلم قیادت کو اللہ کی طرف سے برپا کیا گیا تھا امت کی شکل میں، اور بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اور یہ ذمہ داری صرف عبادات کی نہیں تھی، صرف معاشرتی اصلاح کی نہیں تھی، بلکہ مکمل طور پر سیاسی نظام کو درست کرنے اور حکمرانی کو درست کرنے اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے اور برپا کرنے کے لیے اس امت کو اٹھایا گیا تھا۔ اس لیے جہاں جہاں پر بھی یہ اس مقام سے گر پڑی ہے، دور ہٹا دی گئی ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا اور چالاکیاں اختیار کی گئیں۔ اس کو چاہیے کہ اس دلدل سے اٹھے اور اپنے اصل مقام کی بازیافت کرے اور ایک زبردست جدوجہد کرے، یہ فیصلہ کرے کہ پوری اجتماعیت کے ساتھ ہمیں یہ کام انجام دینا ہے۔ میں نے اس موقع پر بھی جب سی اے کا مسئلہ چل رہا تھا، یہ بار بار کہا تھا کہ ندوے اور دیوبند اور علی گڑھ اور ملیہ کے چند منتخب نوجوان ہونے چاہیے جن کو ایک نوجوان قیادت فراہم کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ آگے بڑھیں گے اور کام سنبھالیں گے اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے تو جو بڑے ہیں وہ بھی ان کو مانیں گے اور ان کے لیے برکت کی دعا کریں گے، لیکن وہ صرف اس انتظار میں رہیں کہ ہمیں کوئی اٹھا دے، کوئی کھڑا کر دے اور وہ خود ہی کچھ کام لے لے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ جو فارغین ہیں، ندوے کے فارغین ہیں، دیوبند کے فارغین ہیں، علی گڑھ کے ہیں، ملیہ کے ہیں اور دیگر اداروں کے ہیں، تعلیمی اداروں سے جن کے ذہن تیار ہوئے ہیں، وہ خاص طور پر اس ملت کی ایک سیاسی طاقت کو برپا کریں اور جتنی بھی کمزور برادریاں ہیں اور جن کو بھی زمانے سے دبایا گیا، کچلا گیا ہے، ان کو بھی ساتھ لیں، ان کے ساتھ ہوں اور ساتھ لیں، ایک مشترک قیادت برپا کریں، ایک جوان قیادت برپا کریں اور یو پی کے الیکشن میں ایک مثال پیش کریں کہ 100% مسلمان انہی بنیادوں پر ووٹنگ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ان کے کتنے لوگ آئیں گے، کتنے نہیں آئیں گے اور کتنے جیت سکتے ہیں اور کتنے نہیں۔ اصول کو سامنے رکھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آپ تھوڑے ہوں اور مؤثر ہوں اور ترجمانی کریں، صحیح فکر کی، صحیح نظام کی ترجمانی کریں، یہ 1000 درجے بہتر ہے کہ ایک بھیڑ ہو، ایک مجمع ہو، اس میں آپ بھی ایسے ہوں جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہوتا ہے اور آپ کا مقام شودروں جیسا ہو، آپ کی کوئی حیثیت نہ ہو، آپ کو قیادت میں شریک نہ کیا جائے، آپ پر اپنا مینیفیسٹو مسلط کیا جائے، آپ منشور کے پابند ہو، قرآن کے متبادل منشور ہو اور اسلامی قیادت کے متبادل ایک کفر پر مبنی قیادت ہو، اور پھر قیادت بھی وہ ہو جو مشکوک ہے، مشتبہ ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں اور اس کے بہت سے دلائل ہیں، وہ ظاہر 2-4 کی طرح نہیں ہیں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہیں کہ جس قیادت کو ہم سیکولر سمجھ رہے ہیں اور مسلمان یہ سوچ کر کہ ہم ایک حاکم کو ہٹا کر ایک دوسرے حاکم کو لائیں گے، وہ قیادت بھی پوری طرح سے RSS کے حصار میں ہے، اس کے گھیرے میں ہے، اس سے گہرے روابط ہیں اور بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعلقات اس کے بھی ویسے ہی جیسے دوسروں کے ہیں، لیکن
اپنی قیادت اور برادری کی قیادت کو سامنے لانے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہے، تو ان سہاروں کے لیے جس قوم کا استعمال کیا جاتا رہا ہے اور ایک طویل عرصے سے وہ اس ملت کو زیب نہیں دیتا ہے اور اس کے شایع نشان نہیں ہے. اس لیے ملت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی قیادت کو وجود میں لائے اور اس کو آگے بڑھائے اور اس ذمہ داری کو اپنے اوپر مسلط نہ کرے کہ ہم ایک پارٹی سے لڑ رہے ہیں یا ایک نظام سے لڑ رہے ہیں اور اس لڑائی میں کہ کسی سے بھی ہم کو مدد لینا پڑ جائے. تو یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ کی اپنی جگہ پر حیثیت ہو اور آپ کسی سے مدد لے رہے ہو. یہاں یہ صورتحال نہیں ہے. آپ قلی ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ ایک چھوٹے سے بار برداری کرنے والے انسان ہیں. آپ کو بیوقوف بنا کر استعمال کیا جاتا ہے، پھر استحصال کیا جاتا ہے. جو لوگ اسی پرانی غلطی کو دہرانا چاہتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کے سامنے تجربہ پھر آ جائے. ماضی کے تجربے ہو چکے ہیں لیکن پھر آ جائے. کل آپ افسوس کریں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کے نتائج اچھے نمودار نہیں ہوئے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اصولی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا قدم آگے بڑھائیے اور صحیح فیصلہ کیجئے. اور اس موقع پر ہمارے جو نوجوان ہیں اور خاص طور پر جو علی گیرینس ہیں اور ملیہ کے فارغین ہیں اور دیوبند کے فارغین ہیں، جو سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں، جرأت رکھتے ہوں، ہمت رکھتے ہوں اور وہ صرف روایت پرستی یا روایتی قیادت کی تابع داری سے جڑے نہ رہیں بلکہ ایک نئی قیادت کو برپا کرنے کی تمنا رکھتے ہوں، حوصلہ رکھتے ہوں، وہ آگے آئیں اور ابھی اس ماحول میں وہ پوری قوت اویسی صاحب کو پہنچائیں اور یہ طے کریں، ان سے بھی صاف بات کریں کہ مسئلہ جو ہے وہ اس کا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے تابع فرمان رہیں گے. ہم تابع فرمان اس نظام کے ہیں جو عدل کا نظام ہے اور جو اسلامی رفاہی نظام ہے، ہم اس کے تابع ہیں اور آپ کو بھی اس کے تابع رہنا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی نمائندہ ہوگا 100% اس کو بھی اس کی تابع داری کرنی ہوگی. وہ اگر دوسروں کی نقالی شروع کر دے گا تو امت اس کو بھی اٹھا کر اسی طرح پھینک دے گی جیسے اوروں کو پھینکنا اس پر لازم ہے. اس اعتبار سے بہرحال ایک ایسا فیصلہ ہو کہ جس میں گاؤں کے دورے، یعنی آج میں اس وقت بات کر رہا ہوں ایک ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ کہ گاؤں کے دورے روز مرہ، یعنی روز 10 گاؤں کا دورہ کیجئے. اس وقت اس فضا کو بنانے میں اور اس ذہن کو تیار کرنے میں ابھی جو بات صرف نوجوانوں میں نظر آ رہی ہے، جو جوش نظر آ رہا ہے اور جو اسٹیج سے بیانات ہو رہے ہیں وہ بہت خوش آئند ہیں. جو باتیں کی جا رہی ہیں بڑی امید افزا ہیں، بہت ہی حوصلہ افزا باتیں ہیں اور وہ بڑی صحیح باتیں ہیں. جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح، اسی کو کہنے والے افراد بھی ہونے چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے افراد ہونے چاہیے. مجھے ان بیانات سے اور جو نوجوان اٹھ کر سامنے آ رہے ہیں اور خطاب بھی کر رہے ہیں اور انتظام بھی کر رہے ہیں، ان کے اس عمل سے اطمینان ہو رہا ہے کہ ایک نئی قیادت برپا ہو رہی ہے، آگے چل کر وہ سنبھالے گی. لیکن اس موقع پر یعنی یہ وقت اگر ضائع کر دیا تو 5 سال صرف کف افسوس ملتے رہیں گے اور بہت سے لوگ آپ دیکھ لیں گے کہ وہ بعد میں افسوس کر رہے ہوں گے. تو جس طرح اگر اللہ کے نظام کے مطابق 2 فریق مقدمہ اپنا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یا آپ کے نمائندے کے پاس جاتے ہیں تو دونوں جیتتے ہیں. یعنی جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے زمین کا، مکان کا، جائیداد کا، اس کو تو دنیا ملی لیکن آخرت بھی ملی کیونکہ اس نے نبی کی بات مانی. اور جو ہار گیا زمین اس کے ہاتھ سے چلی گئی، جائیداد چلی گئی، لیکن اس نے کیونکہ نبی سے وابستگی اختیار کی وہ بھی جیت گیا. تو اس طرح دونوں جیتتے ہیں اور جب دونوں نظام باطل کو حکم بناتے ہیں تو دونوں ہارتے ہیں، دونوں بدقسمت ہوتے ہیں، دونوں منحوس ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اس فرق کو سمجھتے ہوئے اور قلت اور کثرت سے الگ ہو کر
اور یہ سمجھتے ہوئے کہ الکفر ملت واحدہ، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سب گماشتے ہیں، ایک عالمی طاقت کے اور پھر مقامی طاقت کے یہ گماشتے ہیں، اور یہ چہرے بدلتے ہیں، ان کے رنگ بدلتے ہیں، یہ سیکولر بنتے ہیں، لیکن ان کے دل اور ان کے دماغ اور ان کا باطن اور ان کا ماحول اور ان کا حصار بڑا ظلمانی ہے، بڑا ظلمانی ہے، اور اس کا تعلق عدل سے نہیں ہے، انصاف سے نہیں ہے، حق سے نہیں ہے، اور ہر صاحب حق کو حق دو، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ زبان سے اگر بولتے ہیں تو ان کا دل جانتا ہے کہ وہ اس کے خلاف کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ چند ضروری بات سمجھتے ہوئے میں نے پھر اس بات کو دہرایا، امید کرتا ہوں کہ ایک نئی جوان قیادت ابھر کر آئے گی، اور صرف یہ نہیں کہ اس موقع پر وہ قیادت تیار ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی قیادت وجود میں آئے جو اس وقت بھی، اس الیکشن میں بھی ایک فیصلہ کن کردار ادا کرے، اور پھر بعد میں مسلسل جد و جہد کرے، یعنی 5 سال تو جد و جہد کرے ہی، ابھی جو 1-2 سال کے اندر متعدد صوبوں میں الیکشن ہونے والے ہیں، وہ یہاں تیار ہو کر ان صوبوں میں پھر جا کر کام کرے، اور اس طرح پورے ملک میں، ملک کے ہر صوبے میں، ہر ضلع میں وہ متحرک ہو جائے، اور یہ سمجھے کہ ایک بڑا انبیائی کام اور ایک بڑا اصلاحی کام اور ایک بڑا رفاہی کام لے کر اس کو چلنا ہے۔ اس کام کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا وہ عبادت شمار کیا جائے گا۔ نفلی عبادات سے زیادہ بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ ملت کے لیے، امت کے لیے، انسانوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے متحرک ہو جائیں، اور جو بھی ان کی خدمت کر سکتے ہو، پھر خاص طور پر ان کی آزادی کے لیے جو عمل کر سکتے ہو، اس عمل میں لگنا عبادت ہے، اور عام نفلی عبادات سے بہت افضل ہے۔ اس لیے ایک نوجوانوں کی ایسی قیادت ہو جو عبادت سمجھتے ہوئے ہر جگہ کا دورہ کرے، ذہن بنائے، اور اس رخ پر لوگوں کو لے کر آگے بڑھے کہ اس امت کا جو مقام قیادت اللہ کی طرف سے طے ہوا اور نبی نے جس کی تشکیل فرمائی، ہمیں اسے زندہ کرنا ہے، اسے دوبارہ ابھارنا ہے اور برپا کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے زندہ رہنا ہے اور اسی پر مرنا ہے۔ یہ انبیاء کی وصیت بھی ہے، ہر دور کے مصلحین و مجددین کی وصیت ہے، اور یہ بندہ عاجز بھی آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہے۔